پی ٹی آئی کی پالیٹکس آج کل بڑی کنفیوژن ہے, لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی, بلو ہاٹ بلو کولڈ چل رہا ہے, اور وہ کہتے ہیں گورنمنٹ والے اور آپ لوگ الائز جو ہیں بڑے پریشان ہیں کہ کہیں ان کی اور فوج کی صلح نہ ہو جائے. لیکن آپ کو صلح ہوتی نظر آتی ہے یہ سارے معاملات میں؟ بیکاز May 9th ریڈ لائن ہے انسٹیٹیوشن کی بھی. آج بھی خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ May 9th بیسکلی فالس فلیگ کا ورڈ یوز نہیں کیا, لیکن ان سے پوچھا گیا کہ احتجاج پرامن کیوں نہیں ہوا, تو انہوں نے کہا اس لیے نہیں ہوا کہ ان کا پہلے سے یہ پلان تھا, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ 18 مارچ کو مجھے قتل بھی کیا جانا تھا, اس کے میرے پروف ہیں. تو بلو ہاٹ بلو کولڈ چل رہا ہے. کیا پی ٹی آئی فرام اے پوزیشن آف اسٹرینتھ کر رہی ہے یا پوزیشن آف فرسٹریشن کر رہی ہے جو لیٹسٹ مووز ہو رہی ہیں؟ اپنے موجودہ عہد میں جو لمحہ موجود ہے اس میں ہم کھڑے ہیں. اس کو اگر انالیسس کرنا ہوگا تو آپ کو اپنے ماضی سے سارے ڈاٹے ملتے نظر آئیں گے. یہ کوئی کرنٹ یہ پچھلے 6 مہینے یا پچھلے 2 سال یا پچھلے 4 سال کی یہ ساری کمائی نہیں ہے. ہاں اس میں ان 4 سالوں یا 5 سالوں یا 6 سالوں کا بھی یا 2 سالوں کا بھی بڑا رول ہے. لیکن اس سے پیچھے بھی ہم چلتے چلے جائیں گے تو یہ رائٹ فرام دا بگننگ ہمارے جو مینوفیکچرنگ فالٹس تھے اور ہمارے جو ایڈمنسٹریٹو فالٹ رہے ہیں, اس کے نتیجے میں آج ہم ایک جس طرح ایک کنفیوزڈ ریاست کے طور پہ, اگر میں فیل نہ بھی کہوں تو ایک کنفیوزڈ ریاست کے طور پہ ہے, اور دنیا ہمیں ایک کنفیوز ایٹمی قوت کہہ رہی ہے. یہ بڑا خوفناک ہمارے اوپر ایک الزام ہے. اور ہم پاکستان کے اندر کنفیوز یہ ہے کہ سیاسی قوتوں نے کیا کرنا ہے, سیاسی جماعتوں نے کیا کرنا ہے, فوج نے کیا کرنا ہے, ایجنسیز نے کیا کرنا ہے. ہمارے ہاں پاور سٹرکچر کسی اصول کے تحت نہیں چلا اور کسی گورنمنٹ میں بھی نہیں چلا. میں نہیں سمجھتا کہ میں الرج کروں ساری جماعتوں کو تو بڑا کام کر لوں گا. ہم ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں, ہوتا کچھ نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں اقتدار کی کھینچا تانی کا عالم یہ رہا کہ کچھ اقتدار اسٹیبلشمنٹ کے پاس چلا گیا, کچھ تھوڑا بہت سیاستدانوں کے پاس رہ گیا, کچھ عدلیہ نے اپنے پاس کھینچ لیا ہے. آپ بھی چوتھا پلر آف دا اسٹیٹ بن گئے ہیں. جو وکلاء ہیں وہ اپنے آپ کو پاورفل سمجھتے ہیں. اس ملک کے علماء وہ اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل سمجھتے ہی نہیں ہیں. سو اس ملک کا یا تو اقتدار جو ہے وہ ایویپوریٹ ہوا پڑا ہے, کنفیوزڈ ہے, اور اگر ہے بھی تو کھینچا تانی کے نتیجے میں مختلف جگہوں پہ ڈیوائیڈڈ ہے. تو یہ ہمارا سب سے بڑا پرابلم ہے کہ لوگ کس کی طرف دیکھیں, کس کی طرف دیکھ کے لوگ فیصلے کر سکیں گے. ہاں ہم سیاسی سیاستدان بھی اس میں قصوروار ہیں, بالکل ہے. اور جب تک سیاسی مسئلے کا حل وہی جماعت, مطلب میں پی ٹی آئی کو بھی کہوں گا بھائی آپ یہ تو طے کریں نا, ہم میں بھی خامیاں ہیں, مسلم لیگ میں بھی ہیں, ہم بھی انسان ہیں, وہ بھی انسان ہیں, آپ بھی انسان ہیں, کوئی فرشتہ نہیں ہے. لیکن آپ ذرا یہ بتا دیجئے کہ آپ سیاسی قوتوں کے ساتھ بیٹھ کے ہی سول سپریمیسی کی بات کر سکتے ہیں نا. آپ ایک دم امریکہ اور برطانیہ اور ناروے اور اسکینڈینیویا نہیں بن سکتے. ہم بھی الیکشنز کے اوپر اعتراضات کرتے رہے اور فورمز کو ایڈریس کرتے رہے. الٹیمیٹلی سیاسی قوتیں بیٹھ کے یہ انچ بائی انچ آپ نے اپنی پوزیشن بنانی ہے. یہ کسی کو شکست دے کے اس کو کسی کشتی میں پچھاڑ. لیکن یہ جو لیٹسٹ جو میسیجنگ آ رہی ہے خان صاحب کی اور پارٹی کی, یہ آپ کو پوزیشن آف اسٹرینتھ سے نظر آ رہی ہے یا پوزیشن آف ویکنس ہے؟ مالک بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ آپ حکمت کے تحت چل رہے ہوتے ہیں. جو کنفرنٹیشن ہے, میں اگر اس کو انالیسس کر کے دیکھوں, ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, ہو سکتا ہے میں ٹھیک ہوں, لیکن میرا انالیسس یہ عمران خان صاحب کی پالیٹکس کا یہ ہے کہ خان صاحب آج تک وہ رائٹ فرام دی اسپورٹس مین کیریکٹر جو تھا عمران خان ایز اسپورٹس مین, وہ وہاں سے لڑتے ہوئے آ رہے ہیں. وہ تلخ قسم کی پالیٹکس سے تلخ قسم کا کھیل کھیلتے رہے ہیں. وہاں بھی وہ بہت اگریسو تھے, اس کے بعد بھی سیاست میں آئے, یہاں بھی انہوں نے اپنی پوری زندگی میں اسی سے گین کیا. لہذا وہ مینٹلی اسٹرکچرڈ ہے کہ میں نے جہاں جہاں پہلے وہ مسلم لیگ پیپلز پارٹی کو برا بلا کہہ کے اپنے آپ کو پوائنٹ آف اسٹرینتھ پہ لے گئے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چل کے. اب اسٹیبلشمنٹ سے نہیں بنی, حالانکہ بننا چاہتے تھے, لیکن پھر ان کے خلاف اور ان کو اور ہم سب کو بھی کلب کر. تو وہ اس کو لمحاتی طور پر آپ لوگ کیوں نہیں بات کرتے؟ لے لیتے ہیں ذرا تیمور صاحب کو, ہر میں امپرفیکشنز ہیں, آپ لوگ کیوں نہیں بات کرتے؟ ہمیں تو کوئی اعتراض کبھی نہیں رہا مالک, مجھے تو کبھی اعتراض نہیں رہا. تیمور صاحب سے پوچھتے کیوں نہیں بات کرتے آپ؟ آپ اتنے بھائی پیڈسٹل پہ کہاں بیٹھے ہوئے؟ دیکھیں جو قائرہ صاحب نے پہلی 2/3 بات کی نا, اس سے میں 100% اگری کرتا ہوں کہ جو ہماری اتھارٹی کا لینڈسکیپ ہے وہ فریگمنٹڈ ہے.
10% سیاستدان کے پاس، 40% ان بیوروکریسی کے پاس جنہوں نے کام ہی نہیں کرنا، 50% ہماری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اور جس چیز کی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے کاغذ پہ اس کی اتھارٹی اس کی ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، اور یہ بھی قاہرہ صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ بتائیں میں یہی کہہ رہا ہوں نا، آپ لوگ کیوں بات نہیں کرتے؟ اندر سے آپ کے پیغام خاص طور پہ آرمی چیف کے لیے کیوں جا رہے ہیں؟ سر نہیں، خاص طور پہ آرمی چیف کے لیے نہیں جا رہے. ہم شیرہ ہی ہیں، نام لے کے کہہ رہی ہیں. گور صاحب آتے ہیں، عمر ایوب صاحب، سپہ سالار، وہ بھی نام لے کے کہہ رہے ہیں. آپ نے سوال پوچھا، آپ جواب دینے دیں نا. ٹھیک ہے، اگر قاہرہ صاحب وہاں پہ رہے جہاں پہ انہوں نے یہ بات کی، تو میرے خیال میں جتنی بھی تلخیاں سیاستدان ایک دوسرے سے بات کر لیں گے. ہم جاتے ہیں ماضی میں، اور ماضی میں جو ہے وہ پتہ نہیں کیا کیا کھوتے ہیں. فی الحال آئی ایم سوری، جو ایشو ہے وہ ہے 2024 کے الیکشن کا. جب آپ ابھی بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ تو ایڈمٹ کرنا پڑے گا کہ یہاں پہ شاید کچھ غلط ہوا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس پہ مٹی پاؤ. تو پھر آپ بھی مئی 9 ایڈمٹ کر لیں، وہ الیکشن ایڈمٹ کر لیں، چلیں پھر بات چیت شروع کر لیں. مالک صاحب، ہم مئی 9 میں کیا ایڈمٹ کر لیں؟ ہم نے تو کہہ دیا، کے پی کے گورنمنٹ نے وہاں پہ جوڈیشل کمیشن کا بھی کہہ دیا نا. دیکھیں، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ حالانکہ مئی 9 واز بھائی خالی کے پی میں تو نہیں ہوئے نا حملے، باقی تمام جگہوں پہ ہوئے، تمام شہروں میں. اس میں کے پی کا کمیشن کیا کرے گا؟ وہ تو اس کی جورسڈکشن پاکستان کی تو نہیں ہے. ابھی بنو میں انسیڈنٹ ہوا نا، ابھی ایک سیکنڈ قاہرہ صاحب، ابھی بلوچستان میں انسیڈنٹس ہوئے نا. ٹھیک ہے، جہاں پہ پروسیشنز ہو جاتی ہیں، کہیں لا انفورسمنٹ ایجنسی سے گولی چل جاتی ہے، کہیں جو ہے وہ، چلیں آپ یہ بھی کہہ لیں کہ شرپسند تھے یا نہیں تھے یا جو بھی تھا، لیکن that is not something، یہ پہلی بار نہ آخری بار. جب آپ کو پتا ہے کہ جلوسوں میں بڑی آرام سے مینیپولیٹ بھی ہوتا ہے، کہیں سے بات کہیں جا سکتی ہے، اور پھر آپ لوگوں کو سینسٹیو جگہوں پہ بھیجیں گے، تو پھر آپ لوگ پھر ایک سیکنڈ، پھر آپ کیلکولیٹڈ رسک لے رہے ہیں نا. مالک صاحب، یہ تو ایسے ہوا یا تو لوگوں کو تب بھیجیں جب ایبسولوٹ کنٹرول آپ کو بنانا. یہ تو ایسے ہوا نا جیسے کہنا ہے کہ چونکہ آپ کا گاڑی میں جا کے ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، تو پھر اس کا مطلب کروایا ہے. آپ ابھی تک اسی پہ ہیں کہ فالس فلیگ ہے. سوری، یہ کبھی نہیں کہا کہ یہ جو ہے وہ پی ٹی آئی نے کروایا ہے. آپ کر لیں 9 مئی کی انکوائری. لیکن یہ میں آپ کو کہہ دوں، اگر حکومت کا سٹانس صحیح ہوتا تو یہ اتنی فرسٹریشن نہ ظاہر کرتے کہ اس کی پروسیکیوشن کیوں نہیں ہو رہی. پروسیکیوشن اس لیے نہیں ہو رہی کہ جو یہ کلیم کر رہے ہیں ان کے پاس ثبوت نہیں ہے، اور ثبوت اس لیے نہیں ہے کیونکہ جو یہ کلیم کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے اگینسٹ وہ کہتے ہیں ملٹری کورٹ. اگر آپ اتنے کانفیڈنٹ ہیں تو چلے جائیں ملٹری کورٹس میں. پھر کیوں ڈرتے ہیں وہاں؟ اگر آپ اتنے کانفیڈنٹ ہیں کہ کسی کے پاس ثبوت نہیں ہے تو چلے جائیں ملٹری کورٹس میں. گوکو ٹھیک ہے، کر لو ملٹری کورٹس کا ٹرائل اوپن کر دیں. آپ یہ مطالبہ کرتے ہیں ملٹری کورٹس میں چلے جاتے ہیں، آپ ہمارا ٹرائل اوپن کر دیں، لوگوں کو پتہ لگے کہ کس طرح ٹرائل ہوا. I'm sorry، یہ کہنے کے لیے بات ٹھیک ہے، لیکن میرے خیال میں if we have to learn something from our past، اور یہ غلطیاں باقی ہم سب نے کی ہے. ہمارے ٹائم میں بھی 25-27 لوگ جو ہے وہ ملٹری کورٹس میں وہ ہوئے تھے. لیٹس بی کلیئر، ہمارا جوڈیشل سسٹم اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ ملٹری کورٹس میں سویلینز کا ٹرائل نہیں ہونا چاہیے. اور یہ بات آئی ایم سوری ان پولیٹیکل پارٹیز کو سپورٹ کرنا چاہیے. صاحب کوئی کامنٹ، میں نے بریک لینی ہے، آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ میں صرف اتنی گزارش کروں مالک، جو ہے نا کہ گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہونا ہو تو آپ رسک لے لیتے ہیں، لیکن اگر گاڑی والا بندہ مینوفیکچرر کہتا ہے کہ بھائی اس گاڑی کو اگر آپ 100 کلومیٹر پہ چلاؤ گے تو کمپیریٹیولی کم رسک ہے، اور اگر 150 سے اوپر لے جاؤ گے تو پھر بہت بڑا رسک ہے. تو 150 سے اوپر لے جا کے والا رسک جو لینا ہے وہ پھر کیلکولیٹڈ رسک نہیں ہوتا، پھر وہ ایبسولوٹ رسک ہوتا ہے. دوسری گزارش، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کا جو کلیم ہے کہ 2024 الیکشن میں ہمارا مینڈیٹ چھینا گیا ہے، اس کی اسرٹینمنٹ کسی پولیٹیکل پارٹی نے نہیں کرنی. یہ رائٹ ہے یا رانگ ہے اس کو چھوڑ دیں. یہ کوئی جماعت ایڈمٹ نہیں کرے گی، یا کرے گی تو فرق نہیں ہوگا. اس کے لیے فورم موجود ہے. آپ نے الیکشن کمیشن جانا تھا، آپ نہیں گئے، آپ کہتے ہیں ہمیں اعتبار نہیں ہے. اوکے، آپ نے ٹریبیونل میں جانا تھا، آپ کو اعتبار نہیں ہے. لیکن کہہ رہا صاحب ٹریبیونل کو تو بلاک گورنمنٹ کر رہی ہے نا، گورنمنٹ بلاک ہائی کورٹ کے ججز کے ٹریبیونل کو تو گورنمنٹ بلاک کر رہی ہے. اس پہ عرض کرنے لگو. گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ ان کو اس کا بھی رستہ ہے نا کہ آپ سپریم کورٹ میں جا کے چیلنج کر لیں. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ڈائلاگ کے لیے یہی پوائنٹ کہ جناب ہم 2024 کا الیکشن ڈسکس کریں گے، اپنا الیکشن کا مینیفیسٹو رکھیں، ڈسکشن پوائنٹ میں رکھیں، لیکن یہ کہیں کہ پہلے ایڈمٹ کرو. ہاں، گفتگو تو نیگوسیشنز کی شروعات تو ہو. I agree with you.